رمضان کی جو اہمیت ہے، اس کے جو فضائل ہیں، قرآن حکیم فرقان مجید کے روح سے کیا اس کی شرعی اللہ نے فضائل بیان کیے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا۔ اور سیرت کی کتابوں میں احادیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام شعبان ہی سے رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے، وہ اس کا ایک لمحہ بھی غفلت کے اندر امت کے نہ گزرے۔ جو لوگ جان بوجھ کر کے اور ان کے پاس بے شمار عذر ہیں، اس پہ وہ روزے نہیں رکھتے ہیں کہ جی میں فلاں وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، یا روزے رکھنے سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، اس پہ کس پہ روزہ ہے، اور اس پہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کی کیا وریدیں ہیں اس پہ؟ روزہ آدمی جب نہیں رکھتا تو اسلام کے ایک ستون کو وہ گرا دیتا ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ پھر روزہ اللہ کی طرف سے فرض عبادات میں سے ہے، یعنی وہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح روزہ بھی فرض ہے۔ السلام علیکم، میں معراج صدیقی آج ہوں استقبال رمضان کے پروگرام میں، جہاں پر ہم مفتی علامہ محمد عادل عمر صاحب سے رمضان کے فضیلت اور قرآن مجید فرقان حمید کے لحاظ سے قرآن کی کیا، رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے، کیا فضائل، اس پہ بات کریں گے۔ اور کیونکہ ہم دین کے مسائل جتنے بہتر انداز میں علماء سے معلومات کریں گے تو اللہ نے اس پہ بہت فضائل رکھا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کے سننے والے بنو، چوتھی چیز اگر تم نے علماء سے یعنی عالم سے بغض رکھا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو دین کا مسئلہ اللہ رب العزت کے جو حکم ہے اس کو ہم ورثہ انبیاء یعنی کہ علماء اپنے مفتی کرام سے جس بھی فرقے میں ہم ہیں ان سے پوچھ کے زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک ہماری چیزوں کو قبول بھی کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو مفتی صاحب، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے استقبال کے لیے تو رمضان کی جو اہمیت ہے، اس کے جو فضائل ہیں، قرآن حکیم فرقان مجید کے روح سے کیا اس کی شرعی اللہ نے فضائل بیان کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ رمضان المبارک کا استقبال اور قرآن اور سنت میں اس کی کیا اہمیت ہے، تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا۔ جس طرح باقی فرائض کا اہتمام ہوتا ہے اور اس کے لیے آدمی تیار رہتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی بھی تیاری ہے، اس کا استقبال ہے، جس کے لیے خود حضور علیہ السلام رمضان المبارک سے پہلے ہی شعبان کے مہینے ہی کے اندر آپ علیہ السلام رمضان کے استقبال کے لیے، اس کی آمد کے لیے آپ علیہ السلام کی عبادت کے اندر باقی مہینوں سے بنسبت شعبان میں آپ کی عبادت زیادہ ہو جاتی تھی، کیونکہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو اس شعبان کے مہینے میں یعنی آپ سمجھیے کہ رمضان کے مہینے کے استقبال کے لیے عملی مظاہرہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی رات کی عبادت اور دن کی عبادت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا رمضان مبارک کے استقبال۔ تو مشق میں جو ہے وہ شعبان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان میں آسانی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور سیرت کی کتابوں میں احادیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام شعبان ہی سے رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے، وہ اس کا ایک لمحہ بھی غفلت کے اندر امت کے نہ گزرے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام امت کو تعلیم دیتے ہیں، اور پاک پیغمبر نے شعبان ہی کے مہینے سے روزوں کا اہتمام اس لیے کیا تاکہ امت کو تعلیم مل سکے اور امت کا ایک لمحہ بھی بابرکت مہینے میں وہ ضائع نہ ہو اور غفلت کے اندر نہ گزر جائے۔
تقوی کے بھی ہم اس پہ یعنی کہ تقوی بھی حاصل ہوتا ہے روزے کے ہاں؟ جی، اللہ رب العالمین نے خود اس کی جو روزہ ہے اور روزے کی حکمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی پیدا ہو اور جب تقوی آدمی کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، باقی تمام معاملات، تمام اعمال انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تقوی کی بقدر آدمی کے اعمال میں روحانیت اور اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب، رمضان المبارک میں یقیناً ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نے اور اللہ کے نبی نے کئی حدیثیں بھی بیان کی ہیں. تو اس میں جو لوگ جان بوجھ کر کے اور ان کے پاس بے شمار عذر ہیں اس پہ وہ روزے نہیں رکھتے ہیں، تو کیا یہ رمضان کے استقبال یا رمضان کے احترام میں یہ عذر جائز ہے کہ جی میں فلاں وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہوں یا روزہ رکھنے سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے؟ اس پہ کس پہ روزہ ہے اور اس پہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کی کیا وریدیں ہیں اس پہ؟ یہ یقیناً آپ نے بہت اہم سوال پوچھا، اور جو معاشرے میں اس کی ضرورت بھی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. روزہ عام نفلی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، نمبر ایک. نمبر دو، نبی علیہ السلام نے اسلام کی بنیادیں اور اس کے 5 ستون گنوائے ہیں. بنی الاسلام علی خمس، ان 5 ستونوں میں ایک ستون وہ روزہ ہے. روزہ آدمی جب نہیں رکھتا تو اسلام کے ایک ستون کو وہ گرا دیتا ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. پھر روزہ اللہ کی طرف سے فرض عبادات میں سے ہے، یعنی وہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح روزہ بھی فرض ہے. ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 2 شخص آئے، یعنی فرشتوں کی طرف اشارہ تھا. آپ علیہ السلام کو لے کر گئے اور مختلف طبقات جو جہنم کے اندر انہیں عذاب ہو رہا تھا وہ آپ کو دکھائے گئے. ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کے یعنی منہ وہ کٹے ہوئے تھے، ان سے خون رس رہا تھا. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ روزے خور لوگ تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے، آج ان کو اس طرح سزا دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں میں جو شخص روزہ نہیں رکھتا تو اس شخص کو شریر سمجھا جاتا ہے اور اس کو زانی سے بھی بڑا مجرم ٹھہرایا جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر ابو یعلا کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں اسلام کی بنیاد میں سے، ایک کلمہ شہادت، نماز اور روزہ. جو ان میں سے کسی کو ترک کر دے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ اتنا مطلب سخت معاملہ ہے. اچھا اب مفتی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس پہ ایک عذر بنایا ہے کہ اگر سپوز دیٹ کہ ہماری بھائی 10 سال کی نمازیں وہ نہیں پڑھی ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کا فدیہ طے کرتے ہیں، یا پھر ہم نے روزے نہیں رکھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم عید کے بعد کوئی فدیہ دے دیتے ہیں. تو کیا روزے میں کس حالت میں فدیہ ہے اور فدیہ ہے کیا چیز، اور کون لوگ دے سکتے ہیں اور کن پہ یہ چیز جائز ہی نہیں ہے، یا یہ چیزیں روزہ رکھنا ہی ضروری ہے؟ ورنہ ہر شخص پیسوں کی بنیاد پر روزہ نہ رکھے اور اس کو دے دے. تو اس کی تقوی کے حوالے سے اگر یہ بات ہے، ریلیٹڈ ہے، تو یہاں پیسے انویسٹمنٹ کر کے تو آدمی روزے کو وہ نہیں کر سکتا. کچھ کہتے ہیں بھائی عذر ہے میرے پاس، تو اس میں کیا ایز اے قرآن مجید، فرقان حمید میں اور اللہ کے نبی کی احادیثوں میں کیا بیان ہے اس میں جو روزہ ہے اور اس کے عذر میں قرآن کریم کے اندر سفر کو عذر قرار دیا، بیماری کو عذر قرار دیا کہ آدمی بیماری کی حالت میں ہو اور سفر کی حالت میں ہو، یہ عذر ہے. اب جب آدمی ان دونوں حالتوں میں ہے، سفر میں ہے یا بیماری میں، جب آدمی سفر سے واپس لوٹے گا تو اپنے ان روزوں کی قضا کرے گا جو سفر کی وجہ سے اس سے چھوٹ گئے. اسی طرح بیماری کی 2 قسمیں، ایک بیماری وہ ہے کہ جس سے آدمی صحت یاب ہو سکتا ہے، اس بیماری کے صحت یابی کے بعد آدمی ان روزوں کی قضا کرے گا. اور ایک بیماری وہ ہے جو لا علاج بیماری ہے اور اس کی صحت
صحتیاب ہونا یقینی نہیں ہے، یعنی وہ آدمی واپس جیسے گردوں کا عارضہ ہے، تو گردوں کے عارضے کی وجہ سے جب آدمی بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ ساری زندگی دوبارہ اس کی صحتیابی مشکل ہے۔ تو ایسی بیماری کے جس میں آدمی کی صحت واپس لوٹنا ممکن نہ ہو تو اس میں پھر فدیہ ادا کیا جائے گا۔ فدیہ ہے کیا اگر اس حالت میں ہو تو؟ ہاں، فدیہ وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، ایک روزے کے بنسبت؟ ایک روزے کے بنسبت۔ تو اس کا پیمانہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کا پیمانہ یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا عام طور پر سہولت کے ساتھ، نہ زیادہ اعلیٰ قسم کا کھانا ہو کہ مثال کے طور پر کہ کوئی ہائی فائی ہوٹل کا کھانا ہو، اور نہ انتہائی گھٹیا کھانا ہو۔ عام روٹین میں جو عام طبقات میں جو کھانا استعمال کیا جاتا ہے اس کھانے کی بقدر اسے کھلانا یا اتنی قیمت اس کو دے دینا وہ خود جا کر ایک روزے کے بقدر جو یہ بقدر، فدیہ ہے؟ جی جی، ایک ٹھیک روزے ہوگی۔ اور نماز کا؟ نماز کا بھی ایک روزے کی بقدر فدیہ ہے۔ مثال کے ایک دن میں 5 نمازیں تو 5 فدیے سے لیکن ادا اس میں کرنی۔ یہ ضروری ہے کہ اگر وہ شخص پڑھ سکتا ہے، جیسے اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری 10 سال کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں یا 10 سال کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کا فدیہ دے دیتے ہیں، اب سٹارٹ کرتے ہیں، تو یہ ممکن تو نہیں ہے اس حوالے سے، ظاہر سی بات ہے اسے رکھنا ضروری ہے اس کا۔ تو قضا کیا چیز ہے اس پہ؟ اگر سپوز دیٹ کہ وہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے روزہ تو پھر کیا ترتیب بنتی ہے اس کی؟ اب ایک آدمی اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ صبح سے ہی آدمی نے روزہ ہی نہیں رکھا، ٹھیک ہے، تو یہ آدمی بہت سخت گناہگار ہے اور اس پر قضا لازم آئے گی۔ قضا کیا ہوگی؟ اس کی قضا 1 روزہ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، مثال کہ ایک آدمی نے سحری سے رات سے نیت ہی نہیں کی روزے کی ٹھیک ہے، تو یہ 1 قضا روزہ رکھے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو صبح روزہ رکھ لیتا ہے 12 بجے توڑ دیتا ہے، اوکے، دوپہر میں توڑ دیتا ہے، عصر میں توڑ دیتا ہے، اب اس پر کفارہ بھی ہوگا قضا کے ساتھ ساتھ، اور اچھا کفارے میں 60 روزے الگ رکھے گا اور قضا الگ، یعنی 61 روزے۔ اچھا، یعنی روزے کے درمیان میں کسی وجہ سے بھی اگر روزہ ٹوٹ جائے، توڑ دیا جائے تو اس کے 60 روزے کفارہ ہیں؟ کفار ہوں گے، اور وہ بھی پے در پہ روزے رکھے گا۔ اس میں سے اگر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹ گیا پھر گنتی ابتدا سے شروع ہو جائے، دوبارہ سے ہو، یعنی 10 روزے رکھے اس نے اور ایک چھوڑ دیا پھر دوبارہ 10 پھر سے دوبارہ سے شروع، 60 پورے کرنے ہوں گے پورے اسے۔ مسلسل کرنے پڑیں گے، اور 61واں روزہ وہ قضا کا رکھنا تو یقیناً کسی بھی عذر سے، یعنی جان بوجھ کے روزے کو ترک کرنا یا توڑ دینا کسی بھی وجہ سے، گرمی ہو گئی ہے توڑ دیا جائے، اس پہ یقیناً بہت زیادہ، یعنی موسمی حالات پہ بھی یا کوئی ایسے کنڈیشن پہ بھی توڑنا مسئلہ ہے اس کے لیے۔ دیکھیں روزہ ایسی صورت میں آدمی توڑ سکتا ہے کہ آدمی کی بیماری اس شدت کی رخ اختیار کر لے کہ اس میں آدمی کی ہلاکت کا سبب، پھر تو توڑ سکتا حالت اضطراری میں آ جاتے ہے تو اس میں پھر معاف ہے، وگرنہ عام موسمی حالات یا عام موسمی اتار چڑھاؤ میں یا چھوٹے موٹے عذر وہ تو آدمی کو ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ کہ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت زیادہ کام ہے، یعنی ہماری جو بہنیں، ہمارے گھر کی خواتین جو روز سحری کی تیاری رات کے 3 بجے سے کرتی ہیں، 2:30 بجے سے کرتی ہیں، رات کے سحر میں اٹھنا پڑتا ہے انہیں، وہ بھی روزہ دار ہوتی ہیں، رات کو قیام بھی ہوتا ہے ان کا، پھر اس کے بعد دوپہر کے بعد 3 بجے سے وہ افطاری کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہماری خواتین جو گھروں میں تیاری کر رہی ہوتی ہیں تو ان پہ بھی کوئی فضائل ہیں تاکہ ان کو یہ فیل ہو کہ اگر ہم نے بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، ماں باپ کے لیے افطار اور سحری بنا رہے ہیں تو اس پہ اللہ پاک نے کیا، اس پہ اور اللہ کے نبی نے کوئی ان کے لیے فضائل کی کیا بات ہے تاکہ ہماری بہنوں کو پتہ چلے اور یہ دل سے کریں اس کام کو؟ یقیناً جو خواتین سحری میں یا افطاری میں تمام کے تمام گھر والوں کے لیے انتظامات کھانے پینے کا، اور اسی طرح پورے گھر کو ان خواتین کی خدمت کو سراہنا بھی چاہیے، اور شرعی طور پر بھی ان کے بڑے فضائل ہیں۔ مثال کے طور پر ویسے بھی عام انسان کی خدمت کرنا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع دے، تو خدمت تو ویسے بھی ایک بہت بڑا جذبہ ہے اور اسلام میں اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ پھر خدمت اپنے مطلب اہل و عیال کی کرنا، یہ تو پھر اس سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے، اور پھر خدمت بھی روزے دار اور اپنی روزے دار فیملی کی کرنا، اور ان کے لیے سحری تیار کرنا، ان کے لیے افطاری تیار کرنا، اس سے بھی بڑی فضیلت ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک کے اندر ہے کہ کسی کو ایک کھجور کھلانے سے
اس روزے دار جتنا ثواب اس کو بھی ملے گا. اس کا ایک اپنا روزہ ہو گیا, ایک دوسرے کو کھجور کھلا دی, اس کا ڈبل. سبحان اللہ. اسی طرح کہ جو ایک روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے, حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے ایسا جام کوثر پلایا جائے گا کہ جسے جنت میں پہنچنے تک کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. سبحان اللہ. تو آپ اندازہ لگیں جو کسی کو کھانا کھلائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے اس کے لیے یہ مقام اور فضیلت ہے. پھر جو اس کی تیاری کرے, دیکھیں نا کھانا کھلانا آسان عمل ہے, تیاری کرنا مشکل ترین عمل ہے. جب آسان عمل پر ایک کھجور کھلانے پر اتنے بڑے فضائل ہیں تو پھر جو اس کے لیے اہتمام کے ساتھ تیار انہیں کیا اللہ پاک دیں گے, کیا اللہ نوازے گا اور کیا برکات ہوں گی. اچھا, اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ گھر میں بالکل ہی افطار کا کیا حکم ہے, اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور حدیثوں سے کیا ثابت ہے کہ افطار میں کس ترتیب سے کرنا چاہیے؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آخری لمحات تک بھی پکوڑے تلے جاتے ہیں اور فرائی ہو رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس میں اور سحری میں کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ اکثر لوگ جو ہے وہ ایک کھجور ایک دودھ کا گلاس لے کر کے یا رات کے کسی پیر 10-11 بجے کھانا کھاتے کہتے ہیں بھائی یہی سحری ہو گئی اب سو جاؤ. تو یہ افطار اور سحری کے جو کھانے کے جو فضائل ہیں اس میں کیا ہے, شرعی کیا حکم ہے؟ اس میں دیکھیں یہ سحری کا جو حکم ہے حدیث پاک میں اس میں بہت سارے فضائل آئے ہیں. مثال کے طور پر اہل کتاب اور ہمارے روزے میں سحری کا فرق ہے. اوکے, وہ سحری نہیں کرتے. وہ سحری نہیں کرتے. ایک فرق یہ ہے, یہ باقاعدہ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اور دوسرا, روزے میں جو آدمی سحری کے وقت اٹھتا ہے اور کھانا کھاتا ہے, اللہ رب العالمین اس پر خصوصی رحم اور رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں. اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ حضور نے اس کو برکت والا کھانا کھایا, سحری کے کھانا, کہ یہ برکت والا کھانا ہے. پھر سحری کرنا وہ سنت عمل بھی ہے, اور رات سے آدمی کھا پی کر اور سو جائے تو اگرچہ روزہ تو اس کا ہو جائے گا لیکن سحری کی برکات سنت کے عمل سے وہ محروم ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آدمی جب سو جاتا ہے تب بھی آدمی کھانے پینے سے رک جاتا ہے. سونے میں کوئی کھاتا نہیں ہے نہ پیتا ہے, روزے میں بھی آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. یہ سحری فرق کر رہی ہے سونے اور روزے کے درمیان کہ وہ تمہارا جو کھانا نہ کھانا اس سے پہلے تھا وہ سونے کی وجہ سے تھا, اب جو کھانا نہ کھانا یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے. بالکل. اور افطار پہ, افطار میں ضروری ہے کہ آدمی افطار جیسے ہی حدیث پاک کے اندر جب تک امت یعنی خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ افطاری جلدی کرے گی. جلدی سے یہ مراد نہیں ہے کہ وقت سے پہلے کرے, جلدی اہتمام کر کے بیٹھنا ہے, وقت داخل ہونے کے بعد پھر تاخیر نہ کرے. وقت جیسے ہی داخل ہو, مثال کے طور پر آج کل وقت داخل ہوتا ہے کیا نام ہے 6:25, جیسے ہی وقت داخل ہو جائے اس کے بعد پھر تاخیر نہ کی جائے اور جلدی اس کا اہتمام کیا جائے. اور اسی طرح کیا نام ہے اپنی تمام چیزیں افطاری کی وہ پہلے سے تیار کر کے دسترخوان پر رکھی جائیں. رکھنے کے بعد یہ جو افطاری کا وقت ہوتا ہے یہ بڑا ہی برکت وقت ہوتا ہے اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے. افطار سے پہلے کے لمحات جو لمحات اس میں دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ افطاری کا وقت یہ خوشی کا وقت ہے. اللہ اکبر. اب روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں, ایک افطاری کے وقت اور دوسرا اسی روزہ جو اس نے دن بھر رکھا ہے اسی روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. افطاری کے وقت کی خوشی اور اللہ کی ملاقات کی خوشی یہ دونوں افطاری کے اس وقت میں جمع ہوتی ہیں. لہٰذا اس وقت کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے, نہ کہ گھر میں جو ہے نا وہ جیسے چہل پہل ہوتی ہے اور پھر جو ہے نا وہ چیزوں کے تیار کرنے میں شور شرابہ اور ایک ہنگامہ سا ہوتا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. 15-20 منٹ پہلے لگا لیا جائے, پورے اہل و عیال بیٹھ جائیں, دعائیں کریں, دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں. وہ یقیناً ایک اچھا مفتی صاحب ایک بہت زیادہ خاص طور پہ پاکستان میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھ کر کے پتہ نہیں کس پہ احسان کرتا ہے, وہ واپسی میں بھی لوگوں سے لڑ رہا ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے سے گالی گلوچ بھی کر رہا ہوتا ہے, پھر اپنے گھر میں بھی شور شرابہ کر رہا ہوتا ہے.
تو کیا روزے کی حالت میں یہ جو لڑنا جھگڑنا یا روڈ میں کسی پہ زیادہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے لوگوں کو، تو اس سے روزے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ اب ماشاء اللہ معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے. اچھا سوال آپ نے پوچھا. دیکھیں، روزہ تو ہے ہی صبر کا نام. خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا روزہ ہو وہ یعنی فحش گفتگو نہ کرے اور اس قسم کی جو ہے نا وہ سخت گفتگو نہ کرے. اس سے جو لڑے تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے لڑنے والے سے کہے کہ جی میرا روزہ ہے، بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں لڑ سکتا میں ہوں. نہیں لڑ سکتا. آپ بہت لڑ خوبصورت سکتے ہو، بات. میرا روزہ ہے. کیونکہ روزے کو نصف صبر کہا ہے. اوکے. یہ صبر کا آدھا درجہ ہے روزے میں. اور صبر کتنی بڑی چیز ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کا آدھا درجہ تو آلریڈی روزے کے اندر سبحان اللہ. یعنی کہ اگر انسان روزے کے درمیان میں اس کو برداشت کر لے، صبر کر لے، تو اللہ کی پوری آدھی کی آدھی چیزیں موجود ہیں. اچھا مفتی صاحب، ایکچوئل میں یقیناً روزے کے کچھ مسائل ہیں کہ روزہ فاسد کس حالت میں ہو جاتا ہے. یعنی روزہ یقیناً روزہ رکھا ہوا ہے، نہ ہم توڑ لیں، لیکن کوئی نہ کوئی کسی نہ کوئی وجہ ہوگی. جو شرعی کیا عذر ہوتا ہے جس میں روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے؟ شرعی طور پر جو روزہ جو ہے، روزہ یعنی کھانے پینے سے، نشوار سے، جی جی اور مطلب بہت سارے ویسے ہی ایسے آپ سے کہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی نشوار لگا لیں، نہ یہ دماغ میں جا رہا ہے نہ یہ دل میں پیٹ میں جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اچھا جیسے اسموک لوگ کرتے ہیں، نہ پیٹ میں جا رہا ہے کوئی چیز، تو اس پہ کیا روزے پہ کیا دیگر کن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور کیا شرعی وجوہات ہیں؟ روزے سے جن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر یہ چیز ہے کہ کھانا پینا اور جماع، یہ تین چیزیں بنیادی طور پر ہیں روزے کو ختم کرنے والی، توڑنے والی. اب اس میں کھانے پینے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کھانے پینے کے حکم میں، مثال کے طور پر اسموکنگ ہو گئی، یہ کھانے پینے کے حکم میں، یہ اگر گلے سے نیچے آپ کے دھواں چلا جائے تو بھی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جا کے علماء نے لکھا ہے کہ لوبان وغیرہ کی خوشبو قصدن جان بوجھ کر اگر حلق سے نیچے کرے تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح لوبان بھی اس درمیان روزے کے درمیان پہ نہیں جما جائے. ہاں، جان بوجھ کر اس کی اتفاقی طور پر اگر یہ یعنی ہوا میں آکسیجن میں مل گئی، آپ کی سانسوں تک پہنچ گئی تو ایک الگ بات ہے. جان بوجھ کر اس کو اسموکنگ کی طرح لینا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے. اور اسی طرح روزے میں جو بنیادی طور پر جو فقہاء نے لکھا ہے وہ جوف دماغ اور جوف معدہ ہے. اچھا، جوف دماغ اور جوف معدہ، اس تک براہ راست کوئی چیز پہنچ جائے، دماغ تک یا معدے تک براہ راست، مسام وغیرہ سے پہنچے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور براہ راست پہنچنے کے جو راستے ہیں اس میں جو ہے نا ناک ہے اور منہ ہے اور کان ہے. یہاں سے براہ راست جوف معدہ اور جوف دماغ تک کیا نام ہے وہ چیزیں پہنچ سکتی ہیں. اور اسی طرح مقد بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اس میں بھی اگر آدمی غلو کرے تو وہ بھی جوف معدہ تک دوائی وغیرہ اگر اس سے پہنچائے تو وہ بھی روزے کے فاسد ہونے کی وجہ بن سکتا ہے. تو روزہ ویسے مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ کن لوگوں پہ فرض ہو جاتا ہے، یعنی کس عمر میں بچوں پہ فرض ہو جاتا ہے؟ اکثر تو ہمارے الحمدللہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ 5 سال 6 سال کے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں اور روزہ کشائی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ایک سیلیبریشن ہوتا ہے. ویسے شرعی طور پہ کس عمر سے روزہ جو ہے وہ فرض ہے؟ یقیناً اسلام نے بچوں کی تربیت کے لیے جیسے کہ 7 سال کی عمر میں انہیں نماز کا حکم دیا جائے اور 10 سال میں اس کی سختی کی جائے، تو یہ ترغیب کے لیے شریعت نے بچوں کی تربیت اور نگرانی اور نگہداشت کے لیے یہ بہت ان چیزوں کی اہمیت دی ہے. اسی طرح نفلی روزہ بچہ استطاعت جس عمر میں بھی رکھے وہ رکھ سکتا ہے. حال البتہ شرعی طور پر فرض اس پر تبھی روزہ ہوگا جب کہ وہ عاقل بالغ ہوگا تو اس پر روزہ فرض ہو جائے گا. اس سے پہلے نفلی روزے آپ کسی بھی عمر کے بچے پر آپ رکھوا سکتے ہو سہولت کے ساتھ، جتنا وہ اسے برداشت کر سکے. تو اصل روزہ جو فرض ہوتا ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے.
بہت شکریہ مفتی صاحب کا. یقیناً رمضان استقبال رمضان میں ہم نے مفتی محمد عادل عمر کے ساتھ استقبال رمضان میں بات کی. یقیناً اس کے بعد زکوٰۃ اور ان کے عشروں کے بارے میں اور فطرے کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ بھی یقیناً ڈسکشنز کریں گے اس پہ. اور یقیناً رمضان کے استقبال کے لیے جب ہمارے دل میں کسی چیز کی آمد کے لیے احترام ہو، اس کا انتظام کریں اس کے لیے آنے والوں کے. اور اس رمضان میں ہم چاہیں تو ایک شخص چاہے تو ہزاروں روزے رکھ سکتا ہے. یعنی کہ ایک شخص جو آفس جا رہا ہے وہ ساتھ میں ایک پانی کی بوتل 2 3 4 کھجور لے آئے. جب واپس آ رہا ہو تو اگر رستے میں اس کا افطار ہو جائے تو کسی ایک کو ایک کھجور اور ایک پانی کی بوتل دے دے. ہر شخص اپنے ساتھ ایک رکھ لے تو اسے پورے کے پورے روزے کا ثواب ملتا ہے. یقیناً اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو اس مہینے میں جتنا زیادہ لوگوں کو کھلائیں. اس میں امیر اور غریب کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کو بھی اس سے روزہ دار کو روزہ کھلائے گا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نے روزہ رکھنے کا اسے ثواب ملے گا. تو یہ رمضان جو ہے وہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے. وہ یقیناً اس میں ہم چاہیں گے اور اس میں وہ دن آنے والے ہیں جس میں ہم ہزاروں سالوں کی جو عبادت ہے، ایک رات جو شب قدر ہے اور اس کو حاصل کرنے کا ایک دن ہے جس کو ہم نے صبح یعنی دن بھر روزے میں اور رات کو قیام میں گزارنا ہے، مختصر نیند کرنی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان کے استقبال اور رمضان کی جو اہمیت ہے اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے. یقیناً پچھلے سال جو لوگ تھے اس سال اس رمضان میں موجود نہیں ہیں اور نہ مجھے نہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس سال اگر ہم موجود ہیں تو اگلے سال ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ہر آنے والے نیک کاموں کو ثواب کی نیت سمجھ کر کے نہ چھوڑا جائے. کسی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کر کے نیکی کو چھوڑنا وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اپنا بہت خیال کیجیے گا. السلام علیکم.